ساتھیوں کی طرف سے خوش آمدید آپ سب لوگوں کو ہمارے اسٹوڈیوز میں، اور گھر بیٹھے جو ہمارے دوست ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بہت بہت سلام ہے۔ 23 مارچ کا دن ہے۔ 23 مارچ کا دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اسی شہر لاہور میں، منٹو پارک میں، آج سے 75 سال پہلے، 75 ایئرز بیک۔ اور آج کا پروگرام ہم 23 مارچ کے نام کرتے ہیں۔ نعمان بھائی، 23 مارچ کے موقع پر میں اپنے اہل وطن کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کل جو آنکھ نم تھی، میری دعا ہے آج سے مسکرانا شروع کر دیں۔ سارے ملک پاکستان کے لوگ یہ مل کر سوچ لیں کہ ہم پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ شکر کرنا چاہیے کہ 23 مارچ آ گئی، کیونکہ 23 مارچ کی خوشیوں نے ہمیں وہ جو ہم میچ ہارے ہیں اس کا غم بھلا دیا۔ 23 مارچ کی وجہ سے ہمیں ایسے لگا جیسے آنگن میں دھوپ آ گئی۔ نعمان بھائی، پوری ٹیم میں لگ رہا تھا 3 بندے پاکستان کے کھیل رہے ہیں، باقی ٹیم باہروں آئی ہے۔ پاکستان تو میچ ہار گیا، لیکن مجھے یوں لگا جیسے ٹیم کے کچھ لوگ جیت گئے۔ کوئی بات نہیں، ورلڈ کپ ہر 4 سال بعد آتا ہے۔ ہم بورڈ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھول جائیے اس غم کو، جیسے ہمیشہ بھولتے آئے ہیں، اور آج سے پھر محنت شروع کر دیجئے۔ 4 سال ہم آپ کو دیتے ہیں تیاری کے لیے، 4 سال بڑا ٹائم ہے، 4 سال۔ پھر نہ کہنا کہ سانو پہلو تو نہیں سے دسے ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کوٹ کڈا پیارا پایا ہے، ماشاءاللہ۔ لگتا جیمس بانڈ تے گڑی سو تو مچھی کھانا ہے۔ جیمس ان کے تلفظ سے ٹھیک رہو۔ جیمس نہیں ہوتا، جیمس۔ آج کے تاریخی دن کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کالم نگاری کے مسٹر پرفیکٹ، مشہور ڈرامہ نگار جناب منو بھائی صاحب کو دعوت دی ہے۔ بہت ساری تالیاں جی۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسپیکر خیبر پختونخوا جناب اسد کیسر صاحب جی۔ بہت ساری تالیاں۔ موسم حسین ہو گیا اور کالے بادل چھا گئے، کیونکہ آج مذاکرات میں منو بھائی آ گئے۔ سر، سب سے پہلے تو خوش آمدید مذاکرات میں، اور آج کے دن کی وسادت سے کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ یہ بہت بڑا مبارک دن ہے کہ قرارداد پاکستان کی یاد میں جو ہم نے کیا، اس میں یہ ایک تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تھا، اس کے بعد پھر تعمیر پاکستان کا آغاز ہوا، اب ہم تکمیل پاکستان کی طرف، تکمیل پاکستان کی طرف، اور سب کو مل کے تکمیل پاکستان کی کوشش کرنی چاہیے۔ تحریک پاکستان ابھی جاری ہے، ابھی یہ تکمیل پاکستان تک۔ یعنی ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ مرحلے نہیں، مرحلے۔ آج کیا کریکشن کا پیریڈ چلے گا؟ چاچی نے آج ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ ڈکشنری دی تھی۔ مجھے پراٹھا نہیں ہوتا، پروٹھا ہوتا ہے سر۔ پراٹھا ہوتا ہے یا کیا؟ پروٹھا ہوتا ہے۔ پروٹھا گھی کے اوپر منحصر ہے، گھی زیادہ۔ کیسی صاحب، ویلکم ٹو مذاکرات جی۔ 23 مارچ کے حوالے سے کچھ کہیں گے؟ بالکل، میں جو منو بھائی نے بات کی ہے، تو آج کے دن ہم نے عہد کرنا ہے کہ اس پاکستان کی حفاظت کریں گے، اور مل کے سب متفق ہو کے اس ملک میں اس وقت جو عیار سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہم سب نے، تمام سیاسی پارٹیوں نے، تمام جتنی بھی پنجاب، کے پی کے، سندھ، بلوچستان، سب نے مل کر اس ملک کو بچانا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ بات آپ نئے پاکستان کے حوالے سے کر رہے ہیں، کیا اس کے لیے بھی ایک قرارداد منظور ہوگی؟ دیکھیں، بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک نیا پاکستان، جس پاکستان کا خواب، اس پرانے کا کیا کریں پھر؟ نہیں، بیسیکلی یہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان ہو جس میں قانون کی بالادستی ہو، جس میں میرٹ کا سسٹم ہو، جس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کی فیسلٹی ہر شہری کے لیے اویلیبل ہو۔ اس پاکستان کی بات کرتے ہیں جو ایک اسٹیٹ اپنی شہریوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان
جو پاکستان ایک آزاد اور مختار پاکستان ہو جس کی تمام پالیسیاں اپنی ہوم میڈ پالیسیاں ہوں. آپ اگری کرتے ہیں پی ٹی آئی کے نئے پاکستان سے؟ بالکل صحیح ہے. نیا پاکستان بننا چاہیے, پرانے پاکستان کو نئے پاکستان میں تبدیل کرنا چاہیے. اس کو تکمیل اس کی تبھی ہوگی جب اس میں کوئی بھوکا نہیں ہوگا, کوئی جاہل نہیں ہوگا, کوئی ان پڑھ نہیں ہوگا. بھائی ماشاء اللہ آپ کافی عرصے سے امان صاحب کو جانتے ہیں, کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے ان کے حوالے سے؟ یہ بھی اتنا ہی پرانے ہیں جتنا پاکستان پرانا ہے. یہ پاکستان جو بھی 4 سال بڑے بڑے ہیں. ہاں جی, پاکستان گڑتی انہوں نے دیتی سی. امان اللہ نے پاکستان کے لوگوں کو جو جتنا ہنسایا ہے میرے خیال میں اور کسی نے نہیں ہنسایا. اتنا خوش کرنا, لوگوں کے دکھوں کو دور کرنا, ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانا بہت بڑی عبادت ہے. بھائی کیا کہا جائے, آپ کے چشمے نے زیادہ زمانے دیکھے ہیں یا آپ کی قلم نے؟ مجھے لکھتے ہوئے میں نے 60 سال ہو گئے کالم لکھتے ہوئے. میرے خیال میں اور کوئی کالم نہیں ہے جس نے 60 سال مستقل لکھا ہے. دادے نے بھی پڑھا ہے, بیٹے نے بھی پڑھا, جی بالکل, اس کے پوتے نے بھی پڑھا, 3 جنریشن نے پڑھا ہے. واہ واہ, دیٹس ٹرو. منو بھائی کو 3 جنریشن نے پڑھا. اور پھر یہ کہ ایک بات, مجھے فخر ہے کہ میرے 5000 بچے ہیں. ارے ان میں سے کچھ یہاں بھی بیٹھے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. 5000 جو میرے تھیلیسیمیا ہیموفیلیا کے جو جی بالکل 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 میرے اور میرے ساتھیوں کے بچے ہیں جو سندس فاؤنڈیشن جو مہینے میں 2 مرتبہ خون لیتے ہیں. میں ان کی عزت کرتا ہوں اور وہ ان کے بھی بچے ہیں جو ان کے لیے خون دیتے ہیں. کیا حالات ہیں جی کے پی کے تھوڑا سا وہ بھی بتائیے. یہ تو منو بھائی نے بتایا کہ پنجاب کی حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ویری 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 سپورٹو ویئرز دیز کائنڈ آف فاؤنڈیشن سے. دیکھیے میں تو یہ بہت فخر سے کہتا ہوں کہ کے پی کے حکومت نے پہلی دفعہ تعلیم اور بجٹ کے لیے سب سے زیادہ پیسے رکھے ہیں. یعنی 28% ایجوکیشن کے لیے اور 23% ہیلتھ کے لیے. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے, اس میں ہم نے چیپ بیسک بیماریاں جو ہیں اس کو ہم نے مفت اس کی علاج کیا ہوا ہے, اور ایمرجنسی سروس 100% مفت ہے. اور ابھی تو ہم نے اتنے جو خاص کر ہم منو بھائی جیسے لوگوں پہ فخر کرتے ہیں, میں خود بھی آج بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس قسم کی شخصیت, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی چل رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہسٹری ہے. ایز این انڈیویجول دا کائنڈ آف ایفرٹ وچ منو بھائی از پٹنگ ان. تو اگر کل کلام منو بھائی کو آپ کی یعنی کہ کے پی کے میں آپ کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو از دا گورنمنٹ گوئنگ ٹو بی ویری فیوریبل؟ ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں. میں آپ کے توسط سے باقاعدہ اس کو دعوت دیتا ہوں اور میں خوشی محسوس کروں گا کہ جیسے قداور لوگ آئے, یہ سوسائٹی کے لیے رول ماڈل ہے. وہاں تو ہم نے شکر الحمدللہ اس قسم کے اقدامات کیے ہیں, جس طرح ہم نے پولیس پہ کیے ہیں کہ پہلے دفعہ ہم نے اپنی پولیس کو مکمل طور پر اتھارٹی دی ہوئی ہے. میں اعلی برآمدگی مال مسروقہ نہیں ہوتا, چتر جو ہوتا ہے. میں کھانے جو ہیں وہ نان پولیٹیکل ہو گئے ہیں اور بڑی ترقی ہوئی ہے. اب جو وہ لتر نہیں ہوتا جی, وہاں پر اب ڈیجیٹل لتر ہے. ہاں یہ مجرم لما پی جائے تو آپ ہی واجدہ رہنا. وہ تو دعوت دیں کہ پشاور آؤ تو تھانے بگائیے, سارے جائیے ہوتے پہلے لمے پا کے 5 لاؤ جی. کیوں نہیں نظام کیسا ہے؟ اسی اٹھ کے بالکل جی قربان بعد کہنے کے دیکھو 25 لگا ہے, نشان نہیں پڑا. ماڈرن تھانے بن گئے نے, تمہیں پتا اندر وڑو پہلے ڈیک لگا ہوں. اچھا, کلرفل لائٹاں, ڈسکو میوزک کے نال. ایس ایچ او سخت نہیں ہوں اندر وردے نال تھی جاؤ نا, ایس ایچ او کمرے جو کہہ رہے چٹیاں کلاں آئی. منو بھائی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہم تھوڑی دیر بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ٹیچر. اے سرزمین پاک کے یاران نیک نام, اب چھوڑ دو خدا کے لیے الٹے سیدھے کام. ہم کر چکے ہیں رائے کا پہلے ہی کتنا وقت,
आपस के तनाजात का किस्सा करो तमाम, डीजे के दिल से भी है यही आ रही सदा, इस दौरे खराबात का अब आ चुका अंजाम इंशाअल्लाह। खान साहब एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं या एक अच्छे इंसान हैं? अच्छे इंसान भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं वो। भी से क्या मुराद है? इंसान के अलावा जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मुन भाई माशाल्लाह इतने अदवार देखे, अगर मैं एक छोटी सी कहानी बयान करूं आपको तो क्या उन्वान देंगे उन अदवार के हवाले से? लियाकत अली खान साहब का दौरा हुकूमत, जी क्या उन्वान देंगे इसको? जी थैंक यू अमेरिका। थैंक यू अमेरिका। फील्ड मार्शल अयूब खान के 11 साल, सैनी मार्शल के साल, याहिया खान साहब के T20 हुकूमत जो थी, नीम होश में विरोधी की हालत में, यस। जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत, पीपल्स पार्टी, हाँ वो इस्लामी सोशलिज्म की हुकूमत थी। और ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ, ज़ियाउल हक मर्द मोमिन मर्द हक का मार्शल लॉ, मर्द मोमिन मर्द हक। आज की जो खराबियां हैं सारी, जो बुनियाद परस्ती है या दहशत गर्दी है, इसकी आगाज वहीं से हुआ था। बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत, मेरे दिल में इज्जत है कि उन्होंने कुछ खिदमत की इस मुल्क में, मुल्क की है। यस, ख्वातीन की इज्जत करनी चाहिए और फातिमा जिना हो या बेनजीर हो, इज्जत करनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब की पहली वजारत उज़्मा, जी हाँ, पहली तो उनकी वजारत आला थी, उसके बाद वजारत उज़्मा तो बाद में आई। उज़्मा बाद में आई, तो कोई उन्वान देंगे? वैदों पे अमल दरामद का इंतजार था। जनरल परवेज मुशर्रफ, सबसे पहले पाकिस्तान वाह 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 का उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया मेरे ख्याल। अच्छा, करप्शन इससे बिल्कुल पाक है वो। चोर वो नहीं होता जो चोरी करे, चोर वो होता है जो पकड़ा जाए। अगर हम आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से आपसे पूछे तो मेरी आसिफ जरदारी के दौर में एक बात मैं आप क्रेडिट दूंगा उनको कि कोई सियासी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। मेरे ख्याल में जो जितनी बर्दाश्त आसिफ जरदारी ने अपने में दिखाई और कोई नहीं कर सकता। नहीं पेशेंस का लफ्ज उनके माथे पे फिट आता है। पेशेंस सही करो जी, पेशेंस नहीं होता, टैटिस होता है। मुन भाई, खान साहब एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं या एक अच्छे इंसान हैं? अच्छे इंसान भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। वो अभी समझते हैं धी से क्या मुराद है? इंसान के अलावा यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। डोंट गो अवे। जी डीजे। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, शहादत के हरदम तलबगार बंदे, ये उनकी मदद को भी हरदम है कोशा, जो आफत से हो जाए लाचार बंदे। नहीं हौसले पस्त कर सकते इनके, ये जो मुल्क दुश्मन है दो चार बंदे। ये देखो दादे प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद पीटीआई का टिकट मिल जाए। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। एक टेक्निकल सा सवाल है असद कैसर साहब, आप स्पीकर हैं असेंबली के, कितना अरसा मेंबर ना आए असेंबली में तो उसको जुर्माना किया जाता है या उसको कोई सजा दी जाती है या तनख्वाह काट लेती जाती है, तनख्वाह काट दी जाती है या उसको कैंसिल कर दी जाता है? क्योंकि हमारे तो जो चीफ मिनिस्टर है वो तो नहीं जाते। क्या खटक साहब जाते हैं वहां पे?
ریگولر. اس چیز کے اوپر کبھی کوئی قانون سازی ہوئی ہے پاکستان میں؟ دیکھو جی چیف منسٹر نہیں جاتا تو وہ تو کرائم ہے. میں تو سمجھتا ہوں وہ تو اسمبلی میں جاتے ہیں. قانون کہتا ہے کہ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے. 40 دن اگر تواتر سے وہ نہیں آتا، بغیر کوئی اطلاع، بغیر کوئی انفارمیشن، اگر کوئی ممبر وہاں اٹھ کے کھڑا کر دے اور نشاندہی کر دے تو اس کی ممبر جا سکتی ہے. کیا پیش کریں گے منو بھائی صاحب کی خدمت میں؟ عرض کیا ہے تو افق زباں پہ جب جھانکا افق جبیں کی طرح، نہ جھانک افق جباں کی طرح، افق عالم کی طرح تو دیکھ لیے افق کے اے دوست فغاں، جب مڑ کے دیکھا میں ہو گیا پیچھا. تقدیر پاکستان کو سوزے خواں کی طرح نہ جھانک، اے لالہ رخ است غالباً پرسوں چوتھ ہے 14 اگست. ہمارے ایک شاعر تھے واہ کینٹ کے نذیر صاحب، ان کا ایک شعر ہے، بس گئے پنجاب میں روئی کو روح کہنے لگے. بس گئے پنجاب میں روئی کو روح کہنے لگے، دل برانے لکھنؤ اوئی کو اون کہنے لگے. بس گئے پنجاب میں روئی کو روح کہنے لگے، دل برانے لکھنؤ اوئی کو اون کہنے لگے. آج کل رنگے زباں کچھ اور ہے، شوخی حسن بیاں کچھ اور ہے، آپ کو تم کو تو اور تو کو تو کہنے لگی. لو اب آپ کو میں سرپرائز کرنے لگا ہوں. کیسر صاحب بھی پشتو میں شاعری کرتے ہیں. اچھا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے. ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو کیسر بھائی کو مبارکباد دینی چاہیے، ان کے آنے سے یہ صوفہ بھر گیا ہے. شگف ہے شعر و شاعری سے کچھ اور؟ میں چونکہ اس حوالے سے بہت ہی فارغ ہوں. چاچے کا ایک شعر ہے کہ عشق اتنے قریب سے گزرا، میں یہ سمجھا کہ ہو گیا ایک سے ہڈ حرام عاشق نے لگی ہے. اور عشق سب کرتے نے پر اج دے عاشق گپی. پہلے عاشق نہر لگ جاندے سن نالی نہیں جاندی ٹپی. چھوٹی جی نظر سنانے گا. جی پلیز. کی ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوا. کی ہوئے گا؟ کچھ نہیں ہونا. کی ہو سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے. جو تو چاہنا وہ نہیں ہونا، وہ نہیں جانا کرنا پہنتا ہے. وہ نہیں جانا کرنا پہنتا ہے. عشق سمندر ترنا پہنتا ہے، سکھ لئی دکھ بھی جرنا پہنتا ہے، حق دی خاطر لڑنا پہنتا ہے تو جیون دے لئی مرنا پہنتا ہے. موسم 23 مارچ کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ کچھ سنائیے ہمیں. تجھ سے ہے میری تمنا کی دنیا پر نور، عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور. میری ہستی میں انا ہے، میری بستی میں شعور. چافغاں میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن. بھائی ہے کوئی سخی جو بابی کو پیکے جانے سے روکے؟ بابی کو؟ ہاں جی ہے جی ہے. یس، جوگیوں کی بابی، بابو کی بابی پیکے چلی جاتی ہے بچے. کیوں چلی جاتی ہے؟ میں نے اسے کئی دفعہ کہا ہے کہ دو قومی نظریے کی خلاف ورزی نہ کیا کرو. اچھا. ہاں لیکن نہیں مڑ دی، جو کہ سادھو سنت فقیر ہیں. بابی کوئی معمولی بابی نہیں ہے. اچھا. ہاں بابی پیسفل بابی ہیں، پیسفل. یہ دیکھو
یہ کون سا امن ہے؟ بابے پریکٹس کر رہے ہیں، شاید پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل جائے. آج سیانے کیا کہتے ہیں؟ سیانے کہیں نہیں کہ صدا بہار ربے اس باغے، آہا. کدی خزاں نہ آوے، انشاءاللہ. ہومن فیض ہزاراں تائیں، آہا. ہومن فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے. واہ واہ، آمین آمین آمین. منو بھائی آئے ہیں. کیا کہنے، بڑے لوگ ہیں، جو بھی پہلے تو ان کو سلوٹ کریں گے. استاد محترم، استاد اسپیکر خیبر پختونخوا بیٹھے ہیں. کیا کہنے، اسد صاحب آئے ہیں. تبدیلی آ گئی ہے نا، کے پی کے پنجاب میں آ گیا. اللہ تو رحم مانگا، اپنی اپنی جگہ تو سارے صوبے رہن دے. اللہ تیری اور خیر. اللہ آنا دیں انج کر کے سارے. یہ بتائیے، جی. آپ کا دل نہیں کرتا بابا جی کہ تبدیلی آئے؟ بابے کا دل کرتا ہے نا تبدیلی آئے، لیکن پہلی بابی نہیں جان چھڑ دی. کیا تیرا اسپیکر چلن لگ پوے، میں نے جو گیا تیرا ہی کمال. دیکھ ذرا، ہی چٹپن چوڑ چپن جٹپن تم تڑاک شو چڑاک داگڑتا 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 کر دینتا. اسپیکر چلے نہیں چلن والا ہوندا تے سوفے تے نہ ہوندا. جو سنت فقیر آئے ہیں اور استادوں کے سامنے بابے صاحب نکالنے جا رہے ہیں. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں بچیا. یہ چٹپن چوڑ چپن چٹپن تم تڑاک شو چڑاک یہ کالی کلکتے والی تیرا بار نہ جائے خالی، جو بھی ہے ہاتھ میں لے کے تھالی اور لنگر لے کے جائے. یہ داگڑتا 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 کر دینتا ہریاں بوتلاں کھریاں بوتلاں شچیاں بوتلاں یہ کلو کلو چوچ کلو ہٹ کٹوری چو یہ بوجھ جمالی کالا تتر چٹا تتر لنگور یہ ہٹ کٹوری چو پیالہ کالا تتر مفرور. بھائی داگڑتا 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 کر دینتا سپ نکلے نہیں ایلے پھر کڑی نکلی ہے بچیا. یہ کون سی گھڑی ہے بھائی؟ پرانے زمانے کی گھڑی ہے بچیا، لیکن اب یہ مشکل کی گھڑی ہو گئی ہے. بابا جی مجھے ایک بات بتائیے، کیا ہے؟ یہ مشکل گھڑی ہم پر کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے بچیا، اس لیے یہ مشکل گھڑی بار بار ہم پہ آتی ہے. ارے بالکل ٹھیک بات ہے. ہاں، اگر ہماری نیتیں صاف ہوں، ہم سب کی نیتیں صاف ہوں، تو یہ مشکل گھڑیاں اس ملک پہ کبھی بھی نہیں آئیں گی. کیا یہاں لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سامع جی سے پوچھیں گے کہ ہمارے منو بھائی کے ستارے کیا کہتے ہیں. جی دیجیے. میری ہستی میں انا ہے، میری مستی میں شعور، ہزارہ کر دیا حالات نے مجھ کو مجبور. مانا بحران ہے غربت بے روزگاری ہے، مادر وطن کے بیٹے ہیں آج بھی غیور. تیرے دشمن کے لیے کافی ہے یہی ڈی جے کہ تیری قوم کو آتا ہے جنگ میں بھی ضرور. اللہ اکبر بول. لڑکیوں نے پوچھا کہ منو بھائی آپ کو اگر کوئی ایسی عورت لڑکی بھائی کہہ دے جو آپ میں چاہتے ہوں کہ یہ آپ کو بھائی نے کہے تو آپ کو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ میں کہ میں بتا دیتا ہوں اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ میرا رشتہ نہیں ہے، میرا نام ہے. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سامع جی ذرا بتائیے منو بھائی کے ستاروں کے حوالے سے. جی نعمان جی، اٹس این آنر، اٹس پریولیج کہ جن کی تحریریں میں پڑھا کرتی تھی اتنے شوق سے، آج ان کے ستارے پڑھنے کا موقع ارے ملا. ماشاء اللہ، یہ سب سے بڑی میرے لیے آنر کی بات ہے. ایک پورا انسائکلوپیڈیا، ایک پورا انسٹیٹیوشن جو ہے، یہ ایک اچھے استاد ہی نہیں نعمان جی، یہ بہت اچھے طالب علم بھی رہے. اور ان کے ذائچے کو دیکھو تو ایسے لگتا ہے ساری زندگی پڑھتے رہے. ہم تو ان کی تحریریں پڑھتے ہیں لیکن یہ خود پڑھنے کے عمل میں مصروف رہے. تعلیم تو
उम्र के आखिरी दिन तक जारी रहती है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या ये डिग्रीज लेते रहे या वैसे लोगों के जो है उसको पढ़ने का अमल जारी रहा? लोगों को पढ़ना, लोगों के दिलों को पढ़ना, उनके तजुर्बात से गुजरना असल तालीम वो है। तो सर ये आपके जायचे में जो मस्तूरातों वाला खाना है, ओहो ओह काफी फुल है, नहीं ओवरलोड। मस्तूर रातें भी होती हैं और चांदनी रातें भी होती हैं। और फिर काली रातें भी होती हैं। काली राहों तो चांदनी रातों का रास्ता का मजा ही नहीं होता। हाँ, ये बात। नुमान भाई जो किसी को भाई कहना मुझे कह दिया करो। सर वो एक वो फोन वाला अभी तो आपका बड़ा किस्सा मशहूर हुआ था, किसी ने फोन किया था। नहीं वो तो था, मेरा एक ड्रामा था, हाँ, पे से पहाड़। पे से पहाड़, हाँ। तो मुझे उसके ऊपर किसी ने कोई तारीफ नहीं की, कोई तबसरा ही नहीं किया। एक खातून ने फोन किया, हाँ। अब मन्नू भाई बोल रहे हैं। मैं कहा जी हाँ। पे से पहाड़ आपने लिखा है? मैं कहा जी मैंने लिखा है। कहनी दाल से दूर फेटे फेटे सर किस दौर में आजादी मिली लिखने वाले को? याहिया खान के जमाने में। याहिया साहब के दौर में बहुत उन्हें कोई खतरा नहीं था। उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि मेरी हुकूमत कायम रहेगी, लेकिन उनके साथ भी धोखा हुआ। उन्हें फिर हटा दिया गया जब बिल्कुल इंतखाब हुआ था। जी जैसे वो भी मुन्नू भाई जिक्र कर रहे थे मस्तूरातें का, तो ये आपके जायचे में कौशल्या कौन है मुन्नू भाई? कौशल्या एक हिंदू लड़की थी, मेरी क्लास फेलो थी। मैंने जब पहला शेर उसको सुनाया तो उसने मेरी गाल को चूम लिया। मुन्नू भाई ये भी जरा बताइएगा कि ये यूनिवर्सिटी का वाकया नहीं है, ये स्कूल का वाकया है। स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने जब भी कुछ चीज लिखी तो जब तक मुझे सनसनी ना हुई मुझे तसल्ली लेकिन ये कि वो अभी तक मौजूद है। सनसनी? यस। अरे वाह। इंसान में ये चीजें होती हैं, सनसनी होती है, बिल्कुल जो होती है। ये इसकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। ठहरे जी ठहरे, मुन्नू भाई मैंने जिससे ही मोहब्बत की उन्होंने अपनी शक्ल देखी। आई वॉन्ट के बच्चों को पता चलना चाहिए कि मुन्नू भाई को मुन्नू भाई क्यों कहते हैं। सर मेरा नाम मुनीर अहमद है, तो मुन्नू कहती थी मुझे, और कासमी साहब नदीब कासमी साहब को पता था कि मुझे घर में मुन्नू कहती है। तो उन्होंने जब मेरी पहली वो एक्चुअली कुशल्या की बात जो की ना, कुशल्या को मुन्नी कहते थे सारे उसके घर वाले। तो कुशल्या ने मुझे मुन्नू कहती थी। मुझे वहाँ पे इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में लड़कियों ने पूछा कि मन्नू भाई आपको अगर कोई ऐसी औरत लड़की भाई कह दे जो आप ना चाहते हो कि ये आपको भाई ने कहे, तो आपको क्या फीलिंग होती है? मैं मैं बता देता हूँ, और आपको भी बता रहा हूँ कि मेरा रिश्ता नहीं है, मेरा नाम है। जाम छोरो यूनिवर्सिटी की एक टीचर खासी पोपट सी वो कॉन्फ्रेंस में हमारे टेबल पे मेरे सामने आके बैठ गई। तो मैं मुस्कुराई, मैं समझ गया कि क्या बात करेगी। कह रही मन्नू भाई भाभी आपको क्या क्या कहती हैं? मैं क्या अब सिर्फ कहती नहीं, समझती भी है। नुमान जी जितना बड़ा नाम बनाया, यकीन करें उतना पैसा नहीं बनाया। या तो ये सखावत की वजह से मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत लोगों का प्यार है, लोगों की मोहब्बत है, लोगों की आंखों में जो इज्जत है, जो उनके दिलों में है। जो मेरे 5000 बच्चे जो मेरे पास आते हैं,
خون لینے کے لیے، اور وہ خوش دیکھتے ہیں، میں مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوں. ایک ایک قطرہ جب خون کا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ان کے چہروں پہ رونق آ رہی ہوتی ہے، اور پھول جو کھل رہے ہوتے ہیں میرے لیے وہی سب سے بڑی دولت ہے. 2010 میں مجھے برین ہیمریج ہوا تھا. اوکے. اور اس میں میں 85 گھنٹے آرٹیفیشل لائف پہ رہا. اچھا. اور اس دوران یہ 5000 بچوں نے میرے لیے دعا کی. سبحان اللہ. دعائیں تو ہیں. مخلوق کے خدا کی خدمت سے بڑا کوئی عبادت نہیں ہے. ارے یہ لیجنڈس ہے، یہ ٹرو لیجنڈس ہیں. اور ایک مرتبہ پھر کھڑے ہو کر اگین ہماری مجبوری، بلکہ ہمارے پروگرام کی مجبوری، چھوٹی سی بریک. جی ڈی جے. میرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، ڈیجے اس کا نام ہی دنیا میں میری پہچان ہے. آخر ہو جائے گا دور جو بھی بحران ہے، دشمن شاید اب تک اس حقیقت سے انجان ہے. اور بتاؤں کیا ڈیجے کا ارمان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. ہاں زمین بڑے حسین جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سامیہ جی، ذرا اسد کیسے صاحب کے ستاروں پہ روشنی ڈالیے. بڑی خوشگمان سی سول ہے. اچھا. ہاں، بچپن سے جب سوچنا ہے چاہے پہاڑ ڈھا جائے، لیکن بڑا پازیٹیو سوچنے والے انسان ہیں. اب وہ کیا کیا سپنے دیکھتے ہیں وہ پٹھان بابو کیا کیا سپنے دیکھتے ہیں؟ میرا تو بس یہ ایک سپنا ہے. میں یقین سے دیکھو تجھے سپنوں میں. میرا سپنا یہ ہے کہ میرے ملک میں امن ہو. آمین آمین. سب کے لیے جو ہے نا تعلیم اور علاج کی آمین. سہولیات ہو، آمین. اور ہمارے بچوں کے لیے باعزت روزگار. آمین آمین. اور بتائیے ذرا، جو ان کے محبت کے ستارے ہیں نعمان جی، وہ بڑے پائیدار ہیں. جہاں تک پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی محبت کے ستاروں کے حوالے سے ہم بالکل بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہمیشہ روشن رہیں گے. ایسا ہی ہے سر؟ دیکھیں، محبت کے علاوہ تو آپ یہ دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتی. بالکل ٹھیک بات ہے. بڑی محبتیں ہوئی ہیں ان دھرنوں میں. تحریک انصاف کے ذریعے ہماری عورت جو تھی اس کو سیاست میں واپس آنے کا موقع ملا اور یہ بہت پازیٹیو ایگزیکٹلی. پی ٹی آئی ماشاء اللہ موقع دیتی ہے. پرویز خٹک صاحب نے کسی اور نے نچن کا موقع دینا سی. اسد صاحب کی زندگی میں ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ محبت کے بہت سارے خانے ہیں، اور ان میں یہ گر پایا جاتا ہے کہ یہ ان سارے رشتوں کو بیلنس رکھ لیتے ہیں. تو یہ ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ جن کو ان سے محبت ہو جائے یہ چھوڑتے کسی کو نہیں ہے. تو سر چاروں میں بیلنس ہے ماشاءاللہ. شادی تو ایک ہی ہے نا. شادی ایک ہی ہے. گھر میں اسپیکر کون ہے؟ وہ آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ اسپیکر نہیں ہوتا، اسپیکر اور ہوتی ہے. کوئی 23 مارچ کے حوالے سے ہماری یوتھ کو، ہمارے پاکستانیوں کو آپ کچھ کہنا چاہیں؟ 23 مارچ کے ساتھ جو جذبہ انڈیا کے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوا تھا، اس جذبے کو برقرار رکھیں، زندہ رکھیں، کوشش کریں کہ اس جذبے کو آگے بڑھائیں اور ہم آئندہ نسلوں تک پہنچے. جیسے کہ علامہ اقبال یا قائد اعظم جو چاہتے تھے، یا پاکستان کے جو بھی پاکستان بنانے میں شامل تھا، اس کی جو خواہش تھی، اس خواہش کو پورا کرنے میں سارے ساتھ دیں، پاکستان کو بنائیں پرامن، خوشحال اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کا ملک. ہم سب پاکستانی ہیں، بالکل. ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے، بے شک. اور اگر یہ ملک قائم رہتا ہے، یہ ملک مضبوط ہوتا ہے اور یہ ملک ترقی کرتا ہے، تو ہم نے ترقی کرنی ہے. ہم سب نے مل کے اس پاکستان کو بچانا ہے اور اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. منو بھائی کے لیے ایک چھوٹی سی بات آپ کے لیے سر کہنا چاہوں گی کہ میرے لیے آج کے 23 مارچ کا جو ریزولوشن ہے وہ منو بھائی ہیں. تھینک یو ویری مچ.
मोनू भाई थैंक यू वेरी मच, अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला। असद कैसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस अज़्म के साथ हम अपने प्रोग्राम का एख्तिताम करते हैं जी, कि जो शक्तियां हमारे इन बुजुर्गों ने या हम लोगों ने झेली हैं, आप लोग यानी कि हमारी आने वाली नस्लें और ये नस्ल जो इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है, इनको ना झेलनी पड़े। और हमारी दुआ है कि ये तराना इसी तरह पूरी दुनिया में हमेशा गूंजता रहे। तू निशाने अस्मे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादा पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अख़ूवते अवाम क़ौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद शान बाद मंज़िले मुराद परचमे सितारा हो हिलाल रहबरे तरक्कियों कमाल तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल साया-ए खुदाए ज़ुल्जलाल। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक एक कश्मीरी के खून के एक एक कतरे में और रगो रेशे में दौड़। अरे अल्लाह अकबर। आप लोग तीनों जो इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, इतनी अच्छी बातें कर लेते हैं, तैसे कर लेते हैं। शाहिद मलिक शाह साहब अपना ज़हन नहीं कभी इस्तेमाल करते थे?